عليكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 آپ نے سنی۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اس کا ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والا پیغام ہم سنیں گے اور سنائیں گے، اس نیت سے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب۔ اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ مومن ایسا ہونا چاہیے، قرآن کا قاری، قرآن کو ماننے والا، قرآن پڑھنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اس کا من پاک ہو، من دل، جیسے اس کا من پاک ہو ایسے اس کا تن بھی پاک ہو، دل بھی پاک صاف ہونا چاہیے اور جسم بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ من پاک ہو شرک سے، کفر سے، من پاک ہونا چاہیے اللہ کی بغاوت سے، حسد سے، بغض سے، غیبت کے جذبات سے، ہر منفی عادت سے ایک مومن کا دل پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح تن بھی پاک ہونا چاہیے، جسم بھی ہر قسم کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ اسلام گندے مسلمان کو، گندے مومن کو پسند نہیں کرتا ہے۔ صاف ستھرا ہو، نصف ایمان ہے صفائی، جسم پاک صاف ہو، گھر صاف ستھرا ہو، گلی صاف ستھری ہو، محلہ صاف ہو، یہ لیکن ہم سے عمل ہو نہیں رہا۔ آج ایک خاص قسم کا جو عمل ہے جس کو وضو والا عمل کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں۔ وضو کی اہمیت کتنی ہے، کتنا ضروری ہے وضو ایک مسلمان کے لیے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر کوئی مومن چاہتا ہے کہ میرے لیے جنت کا تالا کھلے، دروازہ کھلے، تو اسے چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ تو اللہ اپنے فضل سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے اور وہ مسئلہ پڑھ کے آدمی کا دل دہل جاتا ہے۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز شروع کر دے، پتہ ہے کہ میرا وضو نہیں، پھر بھی نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے بغیر وضو کے،
سارا کافران، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بغیر وضو کے سجدہ کرنے والا کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے، سجدے کی بے ادبی کی، رکوع کی بے ادبی کی، اور نماز کی بے ادبی کرنے والا مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ وضو کتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر باوضو رہتے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ باوضو رہنے والا مسلمان اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے، رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج اس آیت کریمہ میں جو وضو کا حکم ہے ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ مسئلے نہ بتائے جاتے ہیں نہ سنے جاتے ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، پاکی پلیتی کے مسائل بہت اہم ہیں۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے قرآن کریم میں جس میں وضو کا ذکر بھی ہے، پھر غسل کا ذکر کہ جسم ناپاک ہو جائے کیسے غسل کرنا ہے، پھر پانی اگر نہیں ملتا تو وضو کی جگہ پہ کیسے تیمم کرنا ہے، یا غسل کی جگہ پہ کیسے تیمم کرنا ہے۔ یہ تینوں ضروری مسئلے اس آیت کریمہ میں بیان ہوں، اور یہ آیت کریمہ وضو اور غسل کے مسائل کی بنیاد ہے۔ باقی احادیث کے ہزاروں صفحات جن میں وضو کے بارے میں حدیثیں ہیں، غسل کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، وہ سب اس آیت کریمہ کی شرح ہے۔ احادیث قرآن کی شرح ہے، فقہ قرآن کی شرح ہے، یہ کوئی قرآن سے علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ وضو کے مسائل میں بنیاد ہے۔ تو ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، انہی کو خطاب کیا جو وضو کے قائل ہیں، جو وضو کو ضرورت سمجھتے ہیں، اور وہ مومن ہی ہیں۔ ہندوؤں کو وضو کی کیا ضرورت، عیسائی کو وضو کی کیا ضرورت، یہودی کو وضو کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے کلمہ پڑھنے والو، او مومنو اور نمازیو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو ایک کام کر لیا کرو، اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ کون سا کام؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کی تیاری کرنے لگو، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے چہرے دھو لیا کرو۔ فاغسلوا، غسل دھونا، وجوہکم وجہ کی جمع چہرے دھو لیا کرو۔ چہرہ دھونے سے پہلے سنت عمل ہے، جب وضو کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ پڑھنے سے وضو میں نورانیت پیدا ہو جاتی، برکت آ جاتی۔ ایک حدیث میں کہا گیا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو کرنا نہ کرنا برابر ہی ہو گیا۔ آپ اندازہ بالکل آپ تجربہ کر لیں کہ ایک دن آپ وضو بسم اللہ کے بغیر کریں اور ایک ٹائم بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں، آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ جس وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی اس میں روحانیت ہے، اس میں برکت ہے، اور جو بسم اللہ کے بغیر کے اس میں اتنی برکت نہیں ہوگی۔ بسم اللہ پڑھیں پہلے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیں اپنے ہتھیلیاں، پھر اس کے بعد کلی کریں، منہ صاف کریں اپنا، 3 دفعہ آپ کلی کرتے، پھر ناک صاف کریں، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں، ناک صاف کریں۔ اس کے بعد پھر نمبر آ جائے گا چہرہ دھونے کا، جو کہ فرض ہے، پہلا فرض وضو کا۔ فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنا چہرہ۔ وجوہ جمع وجن کی، وجن مواجہہ، وہ جسم کا حصہ جس کے ساتھ آدمی دوسرے کا آمنا سامنا کرتا ہے، مواجہ وہ یہ ہے، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، یہ چہرہ تم نے دھونا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، 3 دفعہ اس کو دھونا ہے۔ تسلی کرنی ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا ہے۔
تو اس نے وضو کیے نہیں. تو یہ پہلا فرض ہو گیا. فاغسلوا وجوہکم، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے اپنے چہرے دھو لیا کرو. دوسرا فرض وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. ایدی ید کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ. مرافق مرفق کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کونی، جن کو آرک آتے ہیں. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. دوسرے نمبر پہ فرض یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو لیا کرو، تسلی کے ساتھ دو، 3 دفعہ دو تاکہ دل مطمئن ہو جائے کہ وضو ہو گیا. 3 دفعہ بس، اس سے زیادہ نہیں کہ آدمی لگ گئی رہے ٹوٹی کھول کر بیٹھ رہے 5 منٹ آرکاں دھوندا رہے. کچھ لوگ وسواسی ہوتے ہیں، وسوسہ ہو تو بس لگے رہتے ہیں، یہ گناہ ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی وضو کرتے وقت اسراف نہ کرو. یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف؟ فرمایا اسراف ہے. 3 دفعہ سے جو زیادہ دھوئے گا وہ زیادتی کر رہا ہے، یہ اسراف ہے. چاہے تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو جہاں وافر مقدار میں پانی ہے، وہاں بھی 3 دفعہ زیادہ نہیں دھونا ہے. فضول خرچی مت کرو. اب تو پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، خاص طور پہ میٹھا پانی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس کو ضائع کرنا اس وقت گناہ کبیرہ بن چکا ہے. احتیاط نہیں کی جاتی، بس پانی بہہ رہا ہے آ رہا ہے بس. تو وضو کے اندر بھی فضول خرچی سے بچنے کا حکم ہے. عام حالات میں تو اور پھر مسئلہ کا سنجیدہ مسئلہ ہوگا. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. دوسرا فرض یہ ہوا کہ کونیوں سمیت اپنے ہاتھ دھو لیا کرو. تیسرا فرض وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. وَامْسَحُوا مسن سے بنا ہے ہاتھ پھیرنا، گیلا ہاتھ پھیرنا. رؤوس راس ان کی جمع. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. سر کے مسح کا حکم دیا. سر کا مسح کرو کانوں سمیت، اس میں بڑی حکمت ہے. چہرہ دھونے کا حکم دیا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونے کا حکم دیا، لیکن جب سر کی باری آئی تو سر دھونے کا حکم، بلکہ کہا سر پہ کیا کرو؟ مسح کرو. بڑی حکمت ہے اس میں. اگر سر بھی دھونے کا حکم ہوتا ہے بھائی نے 3 دفعہ سر دھونا ہے، ان سردیوں میں کام ہو جاتا ہے. پھر خاص تو بیچاری عورتیں تو رہ ہی جاتی، ایک دن بھی مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ کے حکم سب حکم حکیمانہ ہیں، محبت سے بھرے ہوئے ہیں، آسانیوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو بندوں کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے سر کو دھونے کا حکم نہیں دیا بلکہ سر کے مسح کا حکم دیا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. اپنے سروں کا مسح کر لو. چوتھے نمبر پہ فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ارجل رجل کی جمع، کعبین کعب کا تثنیہ. رجل کا معنی ہے پاؤں اور کعب کا معنی ہے ٹخنے. ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لیا کرو. ارجلکم الی الکعبین. یہ چوتھا فرض ہو گیا، پاؤں دھونا جی. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، یہ جو لفظ ہے نا ارجلکم، یہاں لام پہ زبر ہے، ارجولا لام زبر لا. دوسری قرات ہے لام زیر لے ارجولکم، اس پہ زبر بھی پڑھا جاتا ہے، لام پہ زیر بھی پڑھی جاتی ہے. 2 قراتیں گویا کہ 2 آیتیں ہیں. اگر زبر پڑھیں گے ارجولکم تو اس وقت اس کا معنی ہے کہ جیسے چہرہ دھوتے ہو، جیسے بازو دھوتے ہو، ایسے ہی پاؤں بھی دھو لیا کرو. پاؤں دھونے فرض ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. کوئی صحابی آگے آگے تھے، نماز کا وقت ہونے والا تھا، وضو کی ضرورت تھی. وہ آگے پہنچے، چشمہ تھا، جلدی جلدی انہوں نے وضو کیا کہ بھائی باقی لوگوں سے آنے سے پہلے ہم وضو کر لیں. تو جلدی میں ان کے پاؤں کچھ خشک رہ گئے، ایڑیاں اڈیاں خشک رہ گئیں. جب پاؤں دھو لیں کچھ جگہ خشک رہے تو وہ چمک رہی ہوتی، بھئی یہاں پانی نہیں لگا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جلدی میں وضو کیا ہے اور پاؤں خشک رہ گیا، ایڑیاں چمک رہی ہیں.
تو آپ نے وہاں ارشاد فرمایا ویلن ویلن للعقاب من النار، کہ جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں نا، یاد رکھ لو یہ ایڑیاں جہنم میں جلیں گی۔ جب نماز نہیں ہوگی تو پھر باعث عذاب ہی ہے۔ یہ خشک رہ جانے والی ایڑیاں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ اہتمام سے وضو کرو۔ تو اب اگر کوئی گروہ یہ کہے کہ ہم نے پورا پیر ہی نہیں دھونا، مسح ہی کرنا ہے، تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ یہاں تو اتنی سخت ہے، دھونے نہیں ہوتا، ہاتھ مار دیں، الٹا کام کیتا۔ پہلے بھی دون تو غلط ہے، قرآن نے اس کو چوتھے نمبر پہ ذکر کیا، کام الٹ کر دیتا۔ تو پاؤں پہ مسح کرتے ہیں عام حالات میں بھی، تو یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ عام حالات میں لام کے اوپر زبر، ارجلکم، پاؤں کو دھونا فرض، اور اگر لام کے نیچے زیر پڑھیں، یہ دوسری قرات ہے ارجلکم، تو پھر اس کا تعلق آج کل کے موسم سے، سردی کا موسم ہو، اگر کسی آدمی نے اپنے پاؤں پہ موزے، چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایک دن ایک رات، اگر مقیم ہے اپنے گھر میں ہے، ایک دن ایک رات ان موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ پاؤں دھونے کی اس کو ضرورت ہے۔ اگر مسافر ہے تو پھر 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتے ہیں، بالکل موزے نہ اتارے دھوئے نہیں، 3 دن مسح کر سکتے، اجازت، آسانی دی۔ تو یہ 2 قراتیں ہیں، لام پہ زبر پڑھیں تو اس کا مطلب ہے پاؤں کو دھونا فرض ہے، لام کے نیچے زیر پڑھیں تو جب تم نے موزے پہنے ہوئے ہیں اس وقت موزے اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ سمجھا گئی بات؟ یہ 4 فرض ہو گئے وضو کے۔ پہلا فرض پورا چہرہ دھونا، دوسرا فرض کونیوں سمیت ہے ہاتھ دھونا، تیسرا فرض اور چوتھا فرض اللہ اکبر، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، باعث عذاب ہو جائے گا کام۔ یہ مبارک عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تعلیم دی اور بڑے فضائل بیان کیے اس وضو کے۔ آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اذان سنتا ہے اور اذان سن کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور نماز کی تیاری میں وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس نے ہاتھ سے جتنے گناہ کیے اللہ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے آنکھوں سے جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، منہ سے جو گناہ کیے تھے وہ معاف ہو گئے، جب مسح کرتا ہے کانوں سے جو گناہ کیے تھے وہ معاف ہو گئے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے چل کر جو گناہ کیے تھے اس وضو کی برکت سے وہ بھی گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ پھر آگے فرمایا یہ وضو والا مبارک عمل کرنے کے بعد جب آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے اور پاک صاف ہو کر ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد جس نے سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت وضو کی۔ پھر آگے فرمایا اس نے وضو کیا گھر میں، گھر سے نکل پڑا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، فرمایا ہر قدم پہ اللہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جتنے زیادہ قدم اٹھائے گا اتنی زیادہ نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی رہیں گی۔ آج میں جمعے کے لیے گیا، وہاں ہیڈ پہ جمعہ پڑھانا تھا، مہینے کا آخری جمعہ وہاں پڑھاتا ہوں۔
وہ ہمارے ایک زمیندار ساتھی وہ مجھے ملے پہنچے تو میں نے کہا بھائی وضو کرنا ہے؟ تو کہتا ہے جی میں وضو گھر سے کر کے آیا ہوں۔ پھر اس نے اگلی بات یہ کہی کہ جب سے آپ سے مسئلہ میں نے سنا ہے کہ ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے، اس دن سے لے کے آج تک میں گھر سے وضو کر کے آتا ہوں۔ اور کہنے لگا الحمدللہ میں نے آپ کے درسوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں بھی تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں بھی گھر سے وضو کر کے اسی نیت سے آتا ہوں، بلکہ کئی بار بیان کرنے جاتا ہوں تو گھر سے وضو کر کے جاتا ہوں۔ جتنے قدم ہوں گے انشاءاللہ وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، بیان ہوگا، ہر قدم پہ اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بہت اونچا عمل ہے۔ پھر مسجد میں آ گئے، پھر نماز پڑھی، وضو ہے، ہر قدم پہ نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے۔ مسجد میں آئے، آپ نے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمت، یا اللہ میں تیرا گناہ گار عاجز بندہ تیرے دربار پہ آ گیا۔ دنیا کا کوئی اچھا بادشاہ ہو، اس کے دربار میں کوئی آ جائے، سائل منگتا آ جائے تو وہ اس کو رد نہیں کرتا۔ تو پھر شہنشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، شہنشاہ ایک ہی اللہ ہی ہے، اور کوئی شہنشاہ نہیں بھائی۔ آپ تو شہنشاہ ہیں، پروردگار عالم ہیں، تو آپ کے دربار سے میں کیسے خالی جاؤں گا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو یقین کرے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے، یہ مانگتا جاتا اللہ اس کو دیتے رہتے، دیتے جاتے۔ اللہ پرسکون زندگی عطا کرتے اس عمل سے، بڑے سے بڑا گناہ ہو نماز والے عمل سے اللہ معاف کر دیتے۔ صغیرہ گناہ تو وضو سے معاف ہو گئے، نماز پڑھی، کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا جی، صحابہ بڑے سچے لوگ تھے، سچے لوگ تھے۔ وہ ایک عام چھوٹے سے گناہ کو بھی ایسا سمجھتے جیسے ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے۔ اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا نا، اتنا بے چین ہوتا جیسے یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے لگا ہے۔ جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا تھا بیچارے بے چین رہتے تھے۔ ایک صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا، نماز کا وقت تھا، باقی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، شرع میں شرم نہیں کرتے تھے۔ یا رسول اللہ جی، اپنے مرشد کے پاس آیا۔ آپ جو سچے مرشد تھے، پاک مرشد جو ہوتا ہے نا، وہ حضور علیہ السلام تھے۔ بس کہتے ہیں جی ہم اپنے مرشد پاک کے پاس گئے تھے، مرشد پاک ایک ہی گزرا بس، رسول اللہ، وہ پاک مرشد تھے۔ صرف پاک ہی نہیں، پاکوں کے امام تھے، امام المعصومین۔ آئے طاہر نہیں یا رسول اللہ، رسول اللہ جی مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے پاک کر دیں، میں بڑا بے چین ہوں، پریشان ہوں، طاہر نہیں مجھے پاک کریں۔ تو میں اچھا، خاموش ہو گئے، نہیں پوچھا تم کیا کر کے آئے ہو۔ حتی الامکان اللہ کے رسول پردہ پوشی کرتے تھے اور اسی کو حکم دیتے تھے، من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ فرماتے تھے جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر، عیبوں پہ اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے۔ اشتہار لگانے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھائی کی کمزوری پتہ چل جائے سب کو بتاؤ، فیس بک پہ چڑھاؤ، نیٹ پہ چڑھاؤ، یہ کافروں کا کام ہے، منافقین کا کام ہے، مومنوں کا یہ کام نہیں۔ خیر، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا گناہ کر کے آئے ہو، خاموش ہو گئے، وہ بیچارہ بیٹھ گیا۔ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے نبوت سے؟ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے حکم نے بلال یار اذان دو، اذان دو، ہمیں راحت پہنچاؤ، مجھے نماز میں راحت ملتی ہے، نماز سے سکون ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے نماز پڑھتا ہوں دل کو ٹھنڈک ہو جاتی، سکون مل جاتا۔ ارے نہیں یا بلال، بلال نماز کا انتظام کرو۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز ہوئی، آپ نے جماعت کرائی، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نہ اس جیسے امام کبھی ملے گا، نہ اس جیسے کبھی مقتدی ملیں گے۔ نماز ہوئی، آپ نے نماز کے بعد پوچھا این السائل، این السائل، بھائی وہ میرا مرید مسئلہ پوچھنے والا کدھر گیا ہے؟ این السائل، کھڑا ہو گیا، کوئی میرے بارے میں فیصلہ ہونے لگا جی،
انا یا رسول اللہ، جی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ اچھا کیا کہتے ہو؟ جی میں یہ عرض کرتا ہوں میرا گناہ، مجھے گناہ سے پاک کر دیں، جو حد جاری ہوتی کریں، میں چاہتا ہوں دنیا میں میرا معاملہ کلیئر ہو جائے، آخرت میں پکڑ نہ ہو۔ اچھا آپ نے پوچھا ال صلیت معنا، تم جو یہ مسجد میں آئے ہو ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ صلیت معنا، اس نے کہا نام، جی ہاں یا رسول، نماز تو آپ کے ساتھ پڑھی ہے میں نے۔ آپ نے فرمایا پھر جا، تجھے خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں خصوصاً نماز جیسی عام نیکی، یہ تو گناہوں کو اپنے ساتھ ایسے بہا کے لے جاتی ہے جیسے سیلاب کا پانی، تیز پانی خس و خاشاک کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ تو وضو سے بھی گناہ معاف، پھر اللہ کے گھر آ گئے، نماز کا اہتمام ہوا، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب وضو کی برکات ہے۔ ایک اور حدیث سنیں پھر آگے بات چلاتے ہیں انشاءاللہ، بڑی اہم حدیث ہے۔ مسند احمد حدیث کی مشہور کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے مسند احمد تفصیلی، اس میں حدیث لکھی ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صحابہ میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ چل پڑے قبرستان کی طرف۔ مدینہ کا قبرستان کیا نام ہے جس کا؟ جنت البقیع، مسجد نبوی کے قریب ہی ہے، 1.5-2 ایکڑ کے فاصلے پر ہے، قلعہ 1.5 قلعہ۔ آپ بھی چل پڑے، صحابہ بھی پیچھے چل پڑے، وہاں پہنچے قبرستان، صحابہ کی قبریں تھیں، جو مسلمان فوت ہوتے وہاں دفن کیے جاتے۔ آپ وہاں پہنچے، آپ نے وہاں کہا السلام علیکم دار قوم مؤمنین، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، یہ ان مومنوں پہ جو یہاں دفن ہو گئے ان پہ سلامتی ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ان قریب ہم بھی تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں، ہم بھی آنے والے ہیں، کیوں کوئی انسان بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سالہ دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد رب کے پاس چلے گئے۔ اِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا سَلَف، ہاں تم یہاں ہم سے پہلے پہنچ گئے ہو، تمہاری باری پہلے لگ گئی، ہماری باری تمہارے بعد لگنے والی ہے۔ یہ بات ہوئی، اس کے بعد آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میں دل سے چاہتا ہوں کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ حضور فرما رہے ہیں میں دل سے چاہتا ہوں کاش کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ جو ساتھ تھے بڑے حیران ہوئے اور پوچھا اولسنا اخوانہ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کے خادم ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں، ہمیں آپ بھائی نہیں سمجھتے؟ ارشاد ہوا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو، میرے ساتھی ہو۔ اخواننا الذین لم یاتوا بعد، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے اور مجھ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی محبت میں، صاحب قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں، بعد میں آئیں گے، کاش میں نے ان کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کیسے بعد میں آنے والے قیامت تک کلمہ گو جو آئے گا اس کے ساتھ رسول اللہ کو کیسی محبت ہے کہ اللہ کا رسول ان کو اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے بعد کے مسلمانوں کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ آپ کے بھائی تو ہیں، لیکن
کیف تعرفون، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے بعد میں جب ملاقات ہوگی قیامت کے دن؟ کیف تعرفون، کیسے پہچان ہوگی؟ آپ نے دیکھا تو ہے نہیں، بعد میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، آپ نے صحابہ سے سوال کیا تم مجھے بتاؤ کہ کسی جگہ پر کسی چراگاہ میں بہت سے کالے گھوڑے چر رہے ہوں، سارے گھوڑے کالے رنگ کے، وہاں ایک آدمی نے اپنا گھوڑا چھوڑا ہوا ہے اور اس کے گھوڑے کا ماتھا پیشانی سفید رنگ کی ہے، یا پورا ہی سفید ہو یا ماتھا سفید ہو، تو کیا 100 گھوڑے کالے ہوں، ان میں ایک گھوڑا سفید ہو، تو مالک اپنے گھوڑے سفید گھوڑے کو پہچانے گا یا نہیں؟ پہچانے گا، دور سے پہچانے گا، بھائی یہ میرا گھوڑا ہے، سفید ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی اپنے بعد میں آنے والے بھائیوں کو ایک خاص نشانی سے پہچان لوں گا، ایک خاص نشانی سے پہچانوں گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی پیشانی؟ کس پیشانی سے آپ یا رسول اللہ ان کو پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا بِآثَارِ الْوُضُوءِ، بِآثَارِ الْوُضُوءِ، میں ان کو وضو کی نشانی سے پہچانوں گا، وضو کی نشانی، کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے کروڑوں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، میرے جو امتی ہوں گے، جو میرے بھائی ہوں گے، ان کے آثار وضو، اعضائے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا یہ میرے بھائی آ گئے، میرے بھائی آ گئے، انا فرطکم علی الحوض، میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھ کے تمہارا استقبال کروں گا، اور وضو کے آثار کی وجہ سے تمہیں پہچان کر اپنے دست مبارک سے تمہیں حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ تو یہ وضو صرف دنیا ہی نہیں، قیامت کے دن بھی کام آنے والا ہے۔ یہ کام تبھی آئے گا جب دنیا میں وضو کے عادی ہوں گے، وضو کے عادی ہوں گے۔ تو یہ وضو اور وضو کے بعد ہونے والا اعلیٰ ترین عمل، نماز والا عمل، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی علامت ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہ نماز، یہ سب اپنے سینوں پہ یہ بات لکھ لیں، دلوں پہ بات لکھیں، نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام، اللہ اس سے صحت میں برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جہاں اس نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہیں اس گناہ سے اللہ تعالیٰ حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ تردد کر کے گھر سے آئے، مسجد میں پہنچے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، عاجزی کرے، زاری کرے، اور اس شہنشاہ اعظم کے سامنے اپنی حاجات رکھے، سجدے میں گرے، عاجزی کرے، اللہ اس کی ضرورت پوری نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نماز ہمارے لیے ہر قسم کی پریشانیاں دور کرنے کی اس میں ضمانت اللہ نے رکھی ہے۔ اس کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 کاموں کا اہتمام کریں، ایک نماز کا اہتمام کریں، اہتمام کریں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے وضو اور نماز، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ وضو تو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں نا۔ وضو کر کے نماز نہ پڑھے تو کیا فائدہ اس کا؟ من بھی پاک رکھیں اور تن بھی پاک رکھیں، یہ عاد کریں ہم انشاءاللہ۔ یہ عاد جیسے پورے مسلمانوں سے لیا گیا ہے، ہم سے بھی لیا گیا ہے۔ الوقار ٹاؤن جامعہ ربانیہ کے نمازی استاذ طالب علم بھی اس ندا کے مخاطب ہیں کہ اپنے تن من کو پاک کریں، من کو بھی گندگی سے پاک کریں، تن کو بھی گندگی سے پاک کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، اللہ دینی دنیاوی سب ضرورتیں پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات،
میں عرض کروں گا کہ یہ قرآن کی محبت اور قرآن سننے سنانے کا عمل انشاءاللہ یہ قیامت کے دن قرآن سفارشی بنے گا۔ ان بندوں نے میرے لیے وقت نکالا تھا، یا اللہ مسجد میں آئے، قرآن سنا، قرآن کی سفارش کی ضرورت ہے نا سب کو، نماز بھی سفارش کرے گی، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ ایسی محنت کریں اپنے محلے میں مسجد میں درس قرآن کی کہ باہر کے لوگ بھی درس سننے کے لیے آئیں، دوسرے محلوں کے، یہاں جگہ نہ ملے۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، ہم سب دین کے داعی ہیں، قرآن کے داعی ہیں۔ قرآن کے پیغام کو عام کرنا میری آپ سب کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اللہ میں یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ الحمدللہ۔